الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، انتہائی عزتوں کے لائق جمیع احباب کوثر اتحاد اور فرقے اس پلیٹ فارم کے ساتھ کھڑے ہونے والے احباب، مرد کھڑا رہتا ہے نامرد کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی احسان ستی صاحب کی خصوصیات میں سے ایک بات عرض کر دوں، میرے جتنے بھی یہاں سیاسی احباب حلقہ ان-57 کے ہیں یا وہ ضلع راولپنڈی کے ہیں، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کسی ایک کے اندر بھی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ باوضو ہو، آج میں تصویر دے صدقہ خیرات کرتے ہوئے فجر سے سفر شروع کرے، رات عشاء کے وقت تک وہ باوضو رہے۔ یہ خاصہ راجہ احسان ستی کا تھا، یہ ماننا پڑے گا۔ میں تمام بہت سارے احباب فجر سے نکلے شام تک جنازوں پر شریک ہوتے ہیں، نئے وضو ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم نے سفر کیا اور میرے اس احسان بھائی کے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، احسان بھائی میرا بھائی بھی تھا اور علی بابا صاحب میرے پڑھایا تھا، یہ یاد رکھنا۔ اس شخص کی غلطی یہ ہے وہ اس دھرتی پہ پیدا ہو گیا، بس ایسا مجاہد، ایسی اچھے کردار کا مالک، اچھی صلاحیت کا مالک، جس کو نیچے سے اٹھ کر اوپر آیا۔ اور میں نے کل بھی سانتن والی کے اندر ایک اجتماع میں کہا تھا یہ وہ میرا بھائی جس کو غربت بہت تھی، لیکن آؤ جو یہاں پر احباب تشریف فرما ہے، ملکہ کوثر کے ہو، والا حلقہ ان-57 کے ہو، مجھے تجھے مان ملے ہم DHA میں سفر کریں، مان ملے ہم پیڑیا پہ اندر کوٹھیاں بنا ہے، مان ملے ہم اپنے حلقے کو چھوڑ دیں، لیکن راجہ احسان ستی کو جب رب نے دولت دی اس نے راولپنڈی کا نہیں، پیڑیا DHA کا نہیں، اپنے حلقے کا سفر کیا ہے، اس کی غلطی ہے۔ ماشاءاللہ مرزا ستی صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ مت کوئی سمجھے میں تحریک لبیک کا ایک ذمہ دار PPCs کا آپ کے سامنے مخاطب ہوں، ہم اس رشتے کو، اس تعلق کو میں ان کو سنا دینا چاہتا ہوں، اس رشتے اور تعلق کو توجہ کیجئے، ہم اس رشتے تعلق، اس تنظیمی تعلق کو جوتی کی نوک پر پھینکتے ہیں۔ اگر کوئی ظلم کر کے آئے، میری تحریک کا منشور یہی ہے اہل مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر ظالم کے مخالف ہے۔ یاد رکھیں، مت کو یہ سمجھے یہ ایک میری سانٹ انوانی کا نہیں، یہ تحصیل کوٹلی قصبیہ کا نہیں، یہ حلقہ ان-57 کا نہیں، یہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کا نقصان ہوا ہے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ساری سانٹ انوانی پھنسی درجہ ہے، میرے اس بھائی کا نہیں مقابلہ ہو سکتا۔ یہ یاد رکھنا، اتنی بڑی شخصیت اتنی چھوٹی عمر کی اندر آپ پہ احباب بیٹھے ہیں، مرزا ستی صاحب جیسے جو الحمدللہ حلقہ ان-57 کی بڑا میجر آصف صاحب ہے، لیکن جو علوم میرے بھائی راجہ احسان ستی نے 2013 سے 2023 تک کا 10 سال کے اندر کیا ہے، آپ 50 سال تک نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ باتیں کڑوی ہے، برداشت کرنی پڑے گی۔ مت کوئی سمجھو میں تم کہتے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، خدا کی قسم سن لو، سب کا بھائی بھی اگر اس کے مخالفین میں کھڑا ہو
تم بھائی کا ساتھ دو گے؟ کیا راجہ احسان کا ساتھ دو گے؟ اور یاد رکھنا آپ کہتے ہو اس عظیم جس اپنے مرشد اپنے دادا امجد جد امجد کے پہلو میں جو سویا ہوا ہے، اس وقت بھی جاؤ قبر پہ مٹی کم ہے، پھول زیادہ ہے۔ پھول آجی عاشق صاحب ایسے نہیں، اور پھولوں کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ کام آج میں اگر ساتھ انوالی کی بات کروں، اگر ہمارے پچھوڑ پہ توتا چلتا ہے، اس کا کردار بھی راجہ احسان ستی تیری عظمتوں کو سلام آپ پہ جا رہا ہے۔ ہم بے سہارا ہوئے، ہم بے یتیم ہوئے، اور مت کوئی سمجھے انشاءاللہ العزیز ہم بالکل چٹان کی طرح۔ میں نے آج یہ صاحب آپ کے گھرانے پہ جو محفل ہوئی، میرے بھائی کا رات کو کلپ سن رہے تھے، آپ کا وہ خوبصورت پیغام، آپ نے کہا آج ماجد ستی کے لیے ہم چٹان کی طرح کھڑے ہیں، انشاءاللہ نہ بکیں گے نہ جھکیں گے، مالی حوالے سے جانی حوالے سے کھڑے ہیں۔ آج ہم کھڑے ہیں، کل ہمارے لیے کوئی کھڑا ہوگا، یہ اس کے جملے ہیں، یہ اس کے جملے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ہم اپنی طرف سے، اور جیسے میرے بھائیوں نے وکلا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، انویسٹیگیشن کی جائے، ہر شخص ہر گھر سے اگر انتظامیہ کو بندہ ملتا ہے کہ یہ ہمیں شک ہے، بے شک لے کے آؤ، انویسٹیگیشن کرو، اس طریقے سے بات نہیں چلے گی، انشاءاللہ نہیں چلنے دیں گے۔ اور تحریک لبیک انشاءاللہ صف اول میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ آصف شفیق صاحب کار کرو یا نہ کرو، ہمیں آپ بتاؤ نہ بتاؤ، ہم تمہارے پیچھے انشاءاللہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ العزیز کھڑے ہیں۔ اللہ کریم میرے لجپال نبی کے صدقے سے، حسنین کے بابا کے صدقے سے، جس کی ساری زندگی نبی کی اہل بیت سے وفاداری میں گزری ہو، لوگوں اس کے خون کا قاتل چھپ نہیں سکتا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ اگر بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، پھر بھی میں رب کعبہ کی قسم ہے وہ آئے گا، یہ دیکھ لینا کیسے آتا ہے۔ یہ آپ قتل نہیں جس کے لیے مائیں بہنیں بیٹیاں، میرے بھائی عمران صاحب کیا یہ کرانا، یہ تو ہوا ہی ہوا، ہماری بہن کو تو ہوئی، لیکن آؤ وہ ایک نہیں، یہ آج پورا حلقہ ویران ہوا ہے۔ ایسے نہ ڈر، بے باک اور بے لوس، جس کی خواہش تھی میرے پاس میرے بھائی آئیں، میں کھلاؤں وہ کھائیں، میں خدمت کروں میں خاتم بنوں وہ میرے مخدوم بنے۔ اللہ کریم میرے لجپال نبی کا صدقہ، آپ جو احباب میرے حلقے کے خوبصورت قیادت کرنے والے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایسے ظالموں سے، غداروں، بےایمانوں سے، ایسے قاتلوں سے، یزیدیوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، قدم قدم پہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور میرے بھائی کے قبر مبارک پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ کرم نوازی فرما کر اللہ میرے اس خطے کو، اس ارض پاکستان، اس حلقے کو، میرے کریا بستی کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے۔ بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم تیرے ہیں، احسان ستی کا احسان ہم پہ ہے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ بس جزاک اللہ جی۔ بھائی یہ ٹریفک جو ہے روڈ بالکل بند ہو چکی ہے، گزارش ہے گاڑی والوں سے کہ کہیں پارکنگ میں یا آگے پیچھے کریں گے، خیالات کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اکثر دوست آپس میں بات کیا کرتے تھے ماجد سندھی شہید کیس میں کہ یار ہم سے بہت سستیاں ہو رہی ہیں، ہم بہت سارے کام جو کرنے والے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے، تو یہ نہ ہو کہ کوئی اور ہمارا بھائی ماجد سندھی کی طرح شہید ہو جائے تو پھر ہمیں خیال آئے۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ جس بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ باتیں کرتے تھے وہ خود ہی چلا جائے گا۔ وہ ہمارا بھائی، میرا اس سے تعلق 2018 کے الیکشن سے شروع ہوا، بہت کم عرصے کا تعلق تھا، لیکن خدا کی قسم جو میرے بچپن کے دوست ہیں ان سے بھی زیادہ میری اس کے ساتھ محبت تھی۔
آخری دنوں میں رمضان کا مہینہ ہم نے تقریباً اکٹھے گزارا. آصف شفیق ستی صاحب، احسان بھائی اور میں اکثر ٹائم اکٹھے گزارا کرتے تھے. یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئی. میرے ایک دوست نے کہا کہ میرا نام لے کے کہ مجھے اس کی فکر ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں ان غداروں کو، ان ظالموں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم شہادت ہماری آرزو ہے. اگر ہمیں احسان سدی کی طرح شہادت کی موت ملے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں. اس لیے ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں موت سے مت ڈرو. میری دعا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اس قدر کی کڑیاں بہت طرف جاتی ہیں، لیکن چونکہ شواہد نہیں، کوئی ثبوت نہیں، میں وہ بات نہیں کرتا. لیکن اگر اس طرف گئی تو پھر ضلع راولپنڈی کی تاریخ دیکھے گی کہ خطہ کوسار کے لوگ وہاں کے پتھر بھی اٹھا کے لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے دوستوں اور بھائیوں، خطہ کوسار کے لوگوں کی ایک تاریخ ہے. آپ اس تاریخ کو جا کے دیکھیں تو ہمارے ایسے حالات نہیں تھے جن حالات کا شکار ہم اب ہو چکے ہیں. یہاں ابھی کمانڈر قاسم صاحب بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں. کمانڈر قاسم صاحب، میجر طاصف ستی صاحب، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی قیادت کی بھی ضرورت ہے جو دلیر ہو، جو دبنگ ہو، جو اسمبلیوں کے اندر بھی ہماری آواز اٹھائے. معذرت کے ساتھ کوئی دوست ناراض نہ ہو، ہمیں ان صداقت عباسی کی پالیسیوں سے نکالا جائے، ہمیں دلیر اور دبنگ قیادت دی جائے. ہم آپ کے پیچھے خون دینے کے لیے تیار ہیں. ہم پچھلے 5 سال کہتے آئے کہ ان ظالموں کو للکارو، ان ظالموں کو تم للکارو گے، ہم تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ہم دیکھیں گے ان افسروں کو، ان بڑے بڑے دفتر میں بیٹھے ہوئے ان کرپٹ چوروں کو کیسے یہ آپ کی بات نہیں سنتے. چاہے 5 سال گزر گئے، مزید ہم ٹچ کیس لینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ دبنگ طریقے کے ساتھ ہماری نمائندگی کریں. ان بدماشوں کا قلعہ قلعہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم دیکھیں گے سانٹ والی کے اندر بھی غدار موجود ہیں، ہم ان غداروں پر بھی ہماری نظر ہے، انشاءاللہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے. دوسرا، میں اکثر کہتا تھا کہ ماجد سدی شہید ہوا، وہ جب زندہ تھا وہ اتنا مقبول نہیں تھا، جب وہ شہادت کے بعد اسے ڈبل مقبول ہوا. اس کی وجہ سے خطہ کوسار کے اندر ایک بہت بڑا اتحاد بنا. میں اس کا کریڈٹ ماجد سدی شہید کو دیتا ہوں. لیکن آج میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ یہ جو میرا بھائی احسان سدی شہید ہوا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ صرف کوسار نہیں، انشاءاللہ پٹھار کے اندر بھی یہ اتحاد مزید مضبوط ہوگا. اور یہ کوسار پٹھار اتحاد انشاءاللہ تعالیٰ کل سے آپ کو اس پہ کام نظر آئے گا. ہماری خود غلطیاں ہیں، ہم وہ غلطیاں تسلیم کرتے ہیں. جتنی کمی کوتاہیاں ہوئی انشاءاللہ کل سے ہم اس کی پراپر باڑی بھی بنائیں گے، انشاءاللہ فنڈنگ بھی کریں گے، اس کا دفتر بھی قائم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ہمارے حلقے کا کوئی مظلوم اس کو کسی آصف شفیق سدی، عمر سدی یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ جائے گا انشاءاللہ سیدھا دفتر میں اور اس کے مسائل حل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میری یہ تجویز ہے کہ ہم ایک ایسا فنڈ قائم کریں جس سے ہم اپنے علاقے کے یا اس ضلع راولپنڈی کے اندر جہاں پہ اجتماعی مسائل ہوں وہاں ہم احسان سدی کے نام سے وہ کام کریں جب تک قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. ہم ہمیشہ، ہماری تاریخ ہے، ہم ہمیشہ مشکل ٹائم کے یار ہیں.
حالانکہ مشکل ٹائم میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، سوکھے ٹائم کا ہر بندہ یاد ہوتا ہے، پتہ وہ چلتا ہے جب مشکل ہو۔ آسان سکتی آخری دنوں میں بہت سارے کرائسس کا شکار تھا، لیکن آفرین ہے اس کے باوجود بھی اس کی اکثر بات میرا علاقہ، میری برادری، فلاں غریب، فلاں بیوہ، اس کے زبان پہ یہی باتیں ہوتی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سفر ہم جاری رکھیں گے، ہم اپنے علاقے کے مظلوموں کی جنگ جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو اب ہم بالکل سستی نہیں کریں گے۔ جو غلطیاں ہوئی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا قصوروار میں ہوں، ہم انشاءاللہ کل سے اس پہ کام کریں گے، ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بندے لے کے آتے ہیں، کچھ لوگ تقریر اچھی کر لیتے ہیں، کچھ انتظامیہ کے ساتھ معاملات کر لیتے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ ہمارے بہت سارے بھائی مخیر حضرات بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ نے ہمیں مجھے یقین ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ اور ایک بات میں اس محفل کے اندر، اس برادری کے اندر کھڑے ہو کے کہتا ہوں، اس کو سارے اتحاد کے پلیٹ فارم سے جو کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے ہوگا، اور اس میں کوئی لالچ اور کوئی کسی قسم کی آپ کو کمی پیشی نظر نہیں آئے گی۔ میں میجر صاحب پھر ایک دفعہ آپ سے گزارش کروں گا، کوٹلی سدیاں کے اندر جو ہماری مین روڈ ہے وہاں پہ ہم اپنی فنڈنگ سے کیمرے لگاتے ہیں، وہاں مختلف جگہوں کے کیمرے ہونے چاہیے، وہاں کی جو ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے گزارش کریں، جس طرح پٹرول پمپ ہے وہاں پہ کیمرے ہونے چاہیے، مختلف جگہوں پہ یہ کیمرے ہونے چاہیے کہ اندر کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس طرح کے بدذات قسم کے لوگ پکڑے جا سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ وہ سہولتکار بھی پکڑے جائیں گے، وہ انوالی کے غدار بھی پکڑے جائیں گے، اور وہ جو قاتل ہیں انشاءاللہ ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔